الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ البقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، ہم نے سوچا تھا کہ ہم قرات کے لہجے جو ہیں ان پہ بات کریں گے۔ علم النغمات یا قرآن کریم کے لہجات کا فن، اسے علم النغمات بھی کہتے ہیں اور قرآن کریم کے لہجات بھی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قاری قرات 7 لہجوں میں سے کسی بھی ایک لہجے میں کرتے ہیں اور کسی بھی لہجے سے باہر قرات نہیں کی جاتی، یعنی قرات 7 لہجوں میں سے کسی ایک لہجے کے موافق ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ 7 لہجات اہل فن نے اس جملے میں جمع کر دیے ہیں۔ سنہ بصر، صاد سے سبا، نون سے نہاود، عین سے عجم، بے سے بیات، سین سے سگاہ، ح سے حجاز اور رے سے رست، مینس کے ٹوٹل 7 ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے صاد نون عین سنہ بصر، اور سیکنڈ جو ہے وہ صاد سے سبا، تھرڈ جو ہے نہاود، اور فورتھ جو ہے عجم، ففتھ بیات، سکس سگاہ سین سے سی گاہ، سیونتھ سے سکس ہے، یہ ح سے حجاز اور رے سے رست، یعنی یہ 7ویں والی ہے، اور لاسٹ ہے یہ۔ اس فن کو علم نغمات بھی کہتے ہیں، علم المقامات بھی کہتے ہیں، ترانیم قرآنی بھی کہتے ہیں، اور اس کو لہجات کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو اس کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ لہجات کو سیکھا جائے، بس تھوڑی سی اچھے طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت آ جائے بڑی بات ہوتی ہے۔ کوئی اس چیز میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے یہ جو 7 لہجات ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہے، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، ان کے بارے میں ہمیں سرچ کرنی ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں ہمارا بہت کم انٹرسٹ ہے، ہمارا انٹرسٹ باقی چیزوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، ان لہجوں کی طرف یا دین کی طرف ہمارا جو ہے انٹرسٹ کم ہوتا ہے۔ زیادہ ہم جب پڑھتے ہیں، اگر مدارس میں حفظ کیا جا رہا ہوتا ہے تو دین ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہم پانی پتی لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے خود کہا ہے کہ وہ پانی پتی لہجہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں جو تیزی سے پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی بڑی ایک بہت سرور ہوتا ہے اور بہت اس میں ردم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ایک بالکل پانی کے لہجے کے ساتھ میں اس کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پانی کی لہر کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ لہجہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ لہجے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اٹھا کے پڑھتے ہیں، بالکل درد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے وہ مصری لہجہ کہلاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے لہجے بنائے ہوئے، لیکن پوری دنیا میں ہم نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جو 7 نام ان کے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ علم النغمات اور قرآن کریم کے لہجات کو سیکھنے سے پہلے جو چیزیں سب سے اہم اور ضروری ہیں وہ ہے قرآن کریم کو اچھی تجوید سے پڑھنا اور اس کی تلاوت کے دوران تجوید کے تمام قواعد کا مکمل خیال رکھنا۔ اب جب تک کسی کو قرآن کریم صحیح طریقے سے ود کریکٹ پروننسیشن پڑھنا نہیں آئے گا، تب تک کس طریقے سے قرآن کریم کی قرات کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو قاف ہے اس کو حلق سے نکال کے پڑھیں گے، ہم اس کو کل پڑھ دیں کل اوہیا، دین ہم تو اس کی قرات نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی لہجہ ہے اس میں پھر تو ہم رانگ پڑھیں گے نا، جب تک ہم اس کو قل اوحی الی انہ استمع اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، ود تجوید ہم نہیں پڑھیں گے، ہم صحیح طریقے سے نہ اس کے قواعد کا خیال رکھیں گے نہ ہی اس کی تجوید کا خیال رکھیں گے، تو ہم قرات کس طریقے سے کر سکیں گے۔ اس لیے ان لہجات کا علم ہونے کے لیے، لہجات کو سیکھنے سے پہلے جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کو کریکٹ پروننسیشن یعنی اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور تجوید کے تمام قواعد کا مکمل خیال رکھنا ہے۔
अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तजवीद की अदायगी में कमजोर है, ठीक है, किसी को सही तरीके से उसकी अदायगी नहीं आ रही, उसको अभी बहुत टाइम लग रहा है सीखने में, तो पहले उसको तजवीद सीखनी चाहिए, कुरान के हरूफ की अदायगी सीखनी चाहिए, मुखारिज का सही तरीके से अदा होना जरूरी है, उसको अदायगी करनी आनी चाहिए मुखारिज की, और इसमें पुख्तगी होनी चाहिए। इसके बाद उसको चाहिए कि वो नगमात और लहजात सीखे। इल्म नगमात जो है, इसका ताल्लुक कुरान मजीद के जमाल से है। जमाल मीन्स के खूबसूरती से है। खूबसूरत और अच्छी आवाज में कुरान मजीद की तिलावत, शरीयत मुतहरा भी इस चीज का हुक्म देती है कि कुरान मजीद की अच्छे तरीके से तिलावत की जाए। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, लैसा मिन्ना मन लम यतगन बिल कुरान, वो शख्स हम में से नहीं जो कुरान मजीद को अच्छी आवाज और खूबसूरत अंदाज में न पढ़े। कुरान करीम को अच्छी आवाज और खूबसूरत अंदाज में पढ़ना जरूरी है। एक और जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वनअमा नअमत अस्सूत हसन, बेहतरीन नेमत अच्छी आवाज का होना है। अल्लाह अकबर, बेहतरीन नेमत करार दिया गया है अच्छी आवाज के साथ कुरान करीम को पढ़ना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, ज़य्यनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न अस्सौतल हसना यज़ीदुल कुरआन हसना, कुरान मजीद को अपनी आवाजों से जीनत दो, मुज़य्यन करो, इसलिए कि अच्छी आवाज कुरान के हुस्न और खूबसूरती को बढ़ा देती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इक़राउल कुरआन बिलहान अल-अरबी व अस्वातिहा, कुरान मजीद को अरब के तरज और लहजों में और अरबों की आवाज में पढ़िए, यानी इनकी आवाजों की नकल करते हुए, इनकी तकलीद करते हुए, जिस तरीके से अरबी कुरान करीम को पढ़ते हैं उस तरीके से कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इन अहादीस जो हमने अभी डिस्कस की, इनसे यही पता चलता है कि अच्छी आवाज और अच्छे अंदाज से तिलावत करना ना सिर्फ मुस्तहसिन है बल्कि एक बेहतरीन अमल भी है, और शरीयत मुताहरा भी इस चीज का हुक्म देती है कि कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, इसकी तिलावत की जाए। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान करीम जो है उसको तरतील के साथ ठहर ठहर के अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। इल्म नगमात भी अच्छे अंदाज से कुरान करीम की तिलावत के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी है कि इल्म शरी है और शरीयत में भी इसकी हैसियत और मुकाम है। अलबत्ता इस फन के अपने कवायद और ज़वाबित है जिनके दायरे में रहते हुए इस फन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन असली सरफ और सिर्फ लहजात और नगमात नहीं होने चाहिए, और ना ही सारा ध्यान एक लहजे से दूसरे लहजे की तरफ मुंतकिल होने में लगा होना चाहिए। ये भी ना हो कि लहजों का इस कदर ख्याल रखा जाए कि तजवीद का कवायद की खिलाफ वर्जी करनी पड़ जाए, ऐसे आवाज में दर्द पैदा किया जाए, या ऐसे आवाज को उठाकर पढ़ा जाए, या ऐसे किसी चीज को लंबा किया जाए और उसमें बड़े अच्छे तरीके से लिरिक्स पैदा करने की कोशिश की जाए। ठीक है, अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए। इस तरीके से पढ़ें तो कि हम तजवीद के असल जो कवायद और ज़वाबित है उन्हें भूल जाए। ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, और कुरान मजीद के मानी और इसके मफाहिम, जो इसका मफहूम है, इसके मीनिंग्स हैं, इन पर गौर करना होगा। और ये सारी अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर लग जाए कि हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो तरीका जिस तरीके से कहा गया कि आप इस तरीके से पढ़िए, चाहे वो सबा तरीका है। सबा तरीका का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे गमगीन बात की जा रही होगी, जहन्नम की, दोज़ख की, हसरत वाली चीज ऐसी बात की जा रही होगी, तब अपने लहजे को गमगीन बनाना है। ठीक है, और अगर कहीं जन्नत की बात की जा रही होगी तो लहजे को खुशगवार बनाना है। ठीक है, वो सबा तरीके से अदायगी होती है। तो कुल जो इसके 7 लहजे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि ये 7 लहजे हैं। अब इनको पढ़ा कैसे जाता है? मैंने कल, आपने मेरे से पूछा था कि मैम आपने जो सूरे मारिज की तिलावत की है वो किस लहजे में की है? तो सूरे मारिज की तिलावत हमने जो की थी वो हमने सबा लहजे में की थी। स्वाद बे अलिफ हमजा, सबा हवा। लुगत में सबा जो है मशरिक की तरफ से चलने वाली हवा को कहते हैं, और ये लहजा जो है
یہ غم اور حزن کا لہجہ ہے. جب انسان اس لہجے کو سنتا ہے، میں یا آپ اس لہجے کو سنیں گے تو اس کی انسان کی طبیعت میں غم، حسرت، خوف کی کیفیت اجاگر ہو جائے گی. اور یہ انتہائی خوبصورت لہجہ ہے. اس میں بیک وقت غم اور جمال دونوں کیفیتیں پائی جاتی ہیں. قرآن کریم کی وہ آیات جو کہ غم، حزن، حسرت اور علم پر مشتمل ہیں وہ اس لہجے میں پڑھی جاتی ہیں. اور وہ آیات جو کہ جنت اور اس کی نعمتوں کے ذکر پر مشتمل ہیں وہ اس لہجے میں نہیں پڑھی جائیں گی. وہ آیات جن میں جہنمیوں کا ذکر ہو یا فساق اور فجار پر عذاب کا ذکر ہو، یا وہ آیات جو کہ حسرت اور ندامت کے مضمون کو بیان کرتی ہوں، ان کو سبا لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب ہے. آج کے دن ہم یہیں تک کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ صبح ڈسکس کریں گے باقی جو ہمارے لہجے ہیں. ابھی 6 لہجے ہمارے رہتے ہیں. ابھی ہم نے سبا کے بارے میں ڈسکس کیا، تو ابھی سبا کے لہجے میں ہی ہم لوگ تلاوت کریں گے سورہ جن کی. اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم جزاك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین 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 اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک ویسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے قرآن کریم کا نزول ہوا تھا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام عائشہ بلال